إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين معزز حاضرین جمعہ، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میرے ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج ہمیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے جس نعمت کا کوئی متبادل نہیں،
جس نعمت کے مد مقابل دنیا کا پورا اثاثہ، دنیا کا پورا خزانہ اور دنیا میں موجود جتنی بھی چیزیں، اگر آپ یوں کہیں کہ ایک پلڑے میں اس کو رکھا جائے اور جو نعمت ہمیں اور آپ کو رب نے دی ہے وہ نعمت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، گرچہ سننے میں ایک نعمت لگتی ہے لیکن وہ نعمت سب سے وزنی ہے۔ آپ کہیں گے وہ نعمت کیا ہے؟ نعمت کچھ اور نہیں، وہ نعمت اسلام ہے، وہ نعمت ایمان ہے، وہ نعمت رب العالمین کی وحدانیت ہے۔ رب نے دنیا کے وجود کو بخشنے کے بعد دنیا میں جب ہمیں اور آپ کو آباد کیا، ہماری اور آپ کی آبادی کے بعد رب نے صرف ہماری اور آپ کی کامیابی، ہماری اور آپ کی نجات، ہماری اور آپ کی فلاح بہبودی کے لیے اس کائنات میں ان لمیٹڈ میسنجرس آف اللہ، ان لمیٹڈ نبی اور رسول کا سلسلہ بھیجتا رہا، اور یہ سلسلہ شروع ہوا آدم علیہ السلام سے، اور اس سلسلے کی کڑی آخری نبی آمنہ کے لال، عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر، فاطمۃ الزہرا کے بابا، حسنین کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کرام پر من جملہ درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے نبی پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید کی سورہ آل عمران سے میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج میں بات کروں گا جو آج باہر کے ماحول کا آپ جائزہ لیے ہوں گے۔ اسی مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس اصل آزادی کیا ہے اس حوالے سے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور یہ جاننا بے حد ضروری ہے، نہیں تو ہم اگر اسی دلدل میں پھنسے رہ گئے تو پتہ چلا کہ ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ان کے علاوہ ہمارے جتنے بھی اچھے اعمال تھے عبادتوں کے نام پر، وہ نام اعمال میں نظر کیوں نہیں آتا؟ کل آپ کے مائنڈ میں سوال تو ضرور آئے گا، اور سوال آتے ہی اس کا فٹ سے آنسر بھی آپ کے نام اعمال میں موجود ہوگا۔ کیا آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کے وہ فہرست، اچھے اعمال کے وہ فہرست کہاں گئے؟ وہ لسٹ کہاں گئی جس میں آپ نے بہت سارے اچھے کام کیے تھے؟ تو قرآن یہ 23 سالہ پیریڈ میں جب اللہ کے رسول پر نازل ہوا تو صرف وہ 23 سال تک محیط نہیں، بلکہ اس احکام کو قرآن از اے کانسٹیٹیوشن جو رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، جس رب نے ہماری ایک ایک ضرورت کو سمجھا، جس رب نے ہمیں بسنے کے لیے گھر، کھانے کے لیے رزق، پہننے کے لیے کپڑے اور ان کے علاوہ دیگر چیزیں اس رب نے عطا کیا، اور وہی عطا کر رہا ہے تو قانون بھی وہی دے گا۔ جب خالق و مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، مدبر و پلانر وہ ہیں،
تو قانون کون بنائے گا؟ قانون کس کا چلے گا؟ تو اس رب نے قانون دیا ہمیں اور ایک دین دیا، صحیح راستہ بتایا انبیاء کے ذریعے سے کہ آپ اس کے مطابق چلیں گے، آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ لیکن اللہ نے یہ بھی کہا اس راستے پہ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس راستے میں چلنے والوں کے لیے بہت ساری تکالیف، بہت ساری آزمائش آتی رہی ہے اور آئے گی اور آتی رہے گی، ہمیشہ سے آئی ہے اور آتی ہے اور آئے گی اس راستے پر چلنے والوں کے لیے۔ آپ کے کچھ کرائم ہو یا نہ، آپ کا جرم ہو یا نہ ہو، اگر اس رب حقیقی کے قانون کو، اس رب کے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو سائیڈ میں رکھ کر ایک خود ساختہ قانون لایا جائے تو اس میں اختلاف تو ضرور ہوگا۔ آپ کے تو دوست نہیں ہوں گے، وہ تمام کے تمام ایک صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اور عربی اور اردو نام کی بنیاد پر آپ سے اختلاف اور دشمنی کے بنیاد پر آپ کو راستے سے ہٹا ڈالیں گے۔ ان کی کئی مثالیں آپ دنیا کے اندر، ہم اور آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ کتنوں کی جانیں چلی گئی۔ جرم کیا تھا، جرم یہ تھا کہ بھائی ان کا نام عبد الرحمن تھا، جرم کیا تھا ان کا نام عبداللہ تھا، جرم کیا تھا ان کا نام یہ فلاں تھا، یہ عربی یا اردو نام کی بنیاد پر اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ جرم یہ تھا کہ وہ انسان لا الہ الا اللہ پڑھنے والا انسان تھا۔ واللہ قربان جائیے، جتنے بھی لوگوں کو راستے سے ہٹایا جاتا، جہاں پہ اس سرزمین ہندوستان میں طاغوتی نظام جس طریقے سے مسلط کیا گیا اور طاغوتی نظام کے مطابق اس طریقے سے لوگوں کے بنائے ہوئے خود ساختے کانسٹیٹیوشن کے تحت ہندوستان کے مطابق نہ ہمارے حکمراں آزاد ہیں، نہ سیاستدان آزاد ہے، نہ عدلیہ اور حکم و حکومت پر کام کرنے والے اس طریقے سے آزاد ہیں، نہ ہم آزاد ہیں، عبادت میں نہ آزادی ہے، نہ ریاضت میں آبادی ہے، نہ کسی بھی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے نہ قرآن کی تلاوت آزادانہ طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، نہ آزادانہ طریقے سے آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اس رب نے یہ کہا یہ زمین بنانے والی ذات بھی اللہ کی، آسمان بنانے والا بھی اللہ اور دنیا میں بسانے والا بھی اللہ، اس رب نے پوری زمین کو ہمارے لیے جب مساجد قرار دیا، تو آج اگر کوئی ہمارے اوپر پابندی لگائیں، اس کے بعد بھی ہم آزادی کا نعرہ اگر ڈھونگیں، آزادی کا نعرہ اگر بولتے رہیں، تو ہم سے بڑا بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کسی کہنے والوں نے کہا غلامی میں کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں۔ پلان آپ کچھ بھی کر لیں، کون ہے آپ کے اوپر؟ ذرا یہ تو سوچیں، یہ وہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں انما المشرکون نجس۔ آپ جانتے ہیں، اچھی طریقے سے جانتے ہیں آپ کے اوپر کون مسلط ہے۔ ہم پیچھے کی طرف ہم چلیں گے صحابہ کرام کی سیرت کی طرف کہ بھئی ان کی کارنامے کیا رہے ہیں اور اس طریقے سے ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا ہے۔ ایگزامپل سے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کہنے والوں نے کہا غلامی میں کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو ٹوٹ جاتی ہے زنجیریں۔ مثال میں دے دوں آپ کو تو یہی بات اور یہی لڑائی، یہی جنگ ہماری ہے اور یہی ایمان ہے اور یہی عقیدے کا پاٹ ہے۔ اگر ہم اس کے باوجود بھی اس کو اسلام کا یا الگ ضعیف اور من گھڑت موضوع کو لے کر، موضوع قسم کی روایتوں کو لا کر انسان اگر حب الوطنی کے نام پر ہمارے اوپر کوئی ٹھوکنے کی کوشش کرے یا تھوپنے کی کوشش کرے اور اس پر اگر ہم یقین رکھیں تو یاد رکھیں کہ پھر بے شمار چیزوں کا ہم انکار کر دیں گے۔ اس کی موٹی سی اگزامپل
میں آپ کو دے دوں۔ انبیاء کرام نے دین کے لیے، ایمان کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی وراثت، اپنی جائیداد، اپنے گھر، اپنے رشتے، سارے کے سارے لوگوں کو چھوڑ کر، اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر چلے گئے۔ سب سے بڑی مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ بات ہوتی کہ وطن سے محبت کرنے کی بنیاد پر یہ ایمان کا پارٹ اگر اس کو قرار دیا جاتا تو وہ معلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے معلم ہیں، جنہوں نے ہمیں ایک ایک کر کے پیشاب پاخانے کے طریقہ تک بتلایا، کیا ان کو یہ بات نعوذ باللہ سمجھ میں نہیں آئی؟ وہ مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ کیوں چلے گئے؟ پوائنٹ بھی نوٹڈ، بتایا گیا۔ اسلام یہی بتاتا ہے، اسلام ہی ایک واحد سچا دین ہے، اور اس کے اندر اچو پیچ والا معاملہ نہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف وہی کریں گے جو اللہ پر یقین اور ایمان نہیں رکھتا ہے۔ محمد علی جناح نے، اس موقع سے ان کو یاد کیا جائے، انگریز کے دلدل سے، انگریز کی خباثت سے جب اس ہندوستان کے لیے لوگوں نے جنگیں لڑی، اس موقع سے محمد علی جناح نے کہا تھا، ان کے یہ الفاظ تھے کہ اگر کوئی سچا دین ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ اگر کوئی اسلام کو سیاست سے الگ کرنا چاہتا ہے تو یہ ان کی لا علمی ہے اور وہ ان کی بیوقوفی ہے، سیاست سے الگ نہیں ہے۔ اس کی بھی ہم اگزامپل دیکھیں گے۔ تو قرآن نے کہا، کیا کہا قرآن؟ بشمار مذاہب ادیان دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ سارے دین ادیان نازل نہیں کیے، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے، گھر کے بنائے ہوئے خود ساختہ قانون ہے میرے بھائی، اس کو آپ سمجھیں۔ قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک، اس رب کریم کے نزدیک جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس رب کے نزدیک اگر کوئی دین، اگر کوئی قابل ترین دین ہے، مقبول ترین دین ہے تو اللہ کا نازل کردہ دین دین اسلام ہے۔ آپ بولیں گے بھائی چلو ہم یہ بھی کر لیتے، یہ بھی کر لیتے، یہ بھی کر لیتے۔ آپ جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی زندگی کی طرف، آپ پر جب وہی نازل کی گئی، سورۃ الکافرون جب آپ پر نازل کی گئی، کافر اور مشرکین کا دعوت تو یہی تھا، وہ تو یہی چاہ رہے تھے ہمارے معبودوں کی بھی آپ عبادت کریں، ہمارے معبودوں کو بھی آپ مانیں، ہم آپ کے معبود کو بھی مانیں گے۔ رب نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون الی آخر لکم دینکم ولی دین۔ رب نے پکارا، اللہ کے رسول آپ کہہ دیجیے اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو پتھروں کو توڑ کر تم خوبصورت مورتی بنا دو اور اس کو اپنا معبود سمجھ لو تو میں بھی سمجھ لوں گا؟ بالکل نہیں۔ قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا، صاف لفظوں میں اللہ نے کہا اس سب معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی زبانی کہلوا دیا گیا، اے اللہ کے رسول، اے میرے محبوب یہ بتلا دیجئے لکم دینکم ولی دین، تم یہ بات سے بالکل بے خبر ہو جاؤ کہ تم کسی بھی اعتبار سے مجھے منوا سکتے ہو کہ تمہارے معبودوں کی ہم عبادت کریں گے، تم عبادت کرو یا نہ کرو، تم یہ بات کان کھول کر سن لو، لکم دینکم ولی دین، تمہارا خود ساختہ مذہب، تمہارے خود ساختہ بنائے ہوئے، تمہارے ہاتھوں سے تراش کیے ہوئے اور بنائے ہوئے معبود تمہیں مبارک ہو، لیکن یاد رکھو تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں، شرک میں، اللہ کے قانون میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ آزادی کائے کی آزادی بھائی؟ کس بات کی آزادی آپ منائیں گے؟ سلامی دیں گے؟ کس بات کی سلامی دیں گے آپ؟ کہاں پہ؟
قربان جائیے آج اگر آپ 2002 سے لے کر دلی کے دنگوں سے لے کر جتنے بھی کرائم انجام دیے گئے اس میں کتنے سارے ایسے معصوم ہمارے مسلمان بھائی، حتیٰ کہ بڑی بڑی یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس نے جب آواز اٹھائی تو اس صورت میں مسلم اسٹوڈنٹس کو جیل و سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اور ایسے کرائم ان پر لگا دیا گیا، آج تک ان کے نکلنے کے کوئی چانسز نہیں۔ کائے کی آزادی منائیں گے بھئی آپ؟ کس بات کی آزادی منائیں گے؟ ذرا سوچے تو صحیح، تصور کیجیے آپ۔ پھر رب نے کہا اگر آپ یہی سسٹم چلاتے رہے اور اسی کے مطابق اگر آپ کرتے رہے تو رب نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رب کا نازل کردہ ہوا صرف ایک دین ہے اور دین اسلام ہے۔ اس دین اسلام کے قانون کو اگر آپ سمجھے تو یہ اسلام، یہ قرآن اور حدیث ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دے کر گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا کن ترکت فیکم شیئا لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایزا کانسٹیٹیوشن، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ رولس ریگولیشنز اللہ نے جو بنایا ایک سسٹم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم بھٹک نہیں پاؤ گے، تم گمراہ نہیں ہوگے اس وقت تک جب تم یہ اللہ کے نازل کردہ قانون کو ایک ہاتھ میں قرآن کو تھامو گے، دوسرے ہاتھ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو تھامو گے تو کسی بھی اعتبار سے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تیسری چیز کی انٹری اگر ہم نے دے دی پھر ہمارا کیا ہوگا اس میں ہم خود سمجھ لیں کیا ہوگا۔ بتا دیا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی بھی انسان اسلام کے علاوہ دوسرے کو پسند کرتا ہے، یہ بھی چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان کی نماز، ان کے روزے، ان کے صدقات، ان کے اعمال تمام کے تمام قبول نہیں کیے جائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس صورت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے۔ کیا ہوگا محبت کے نام پر ہم اور آپ اگر کر لے دکھاوے کی بھی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ آپ کو اور ہم کو سوچنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے اس موقع سے ہم۔ رب اگر آپ کے ساتھ ہے دنیا آپ کا کیا کر سکتا ہے؟ دنیا آپ کو بال بیکا تک نقصان نہیں کر سکتی، اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ قرآن نے ہمیں گائیڈ لائن دیا۔ کبھی کبھی ایسا آپ کو لگے گا کہ بھئی ہم تو تھوڑے ہیں یار، کیا کرنا چاہیے ہم؟ مثال سے میں سمجھا، رب نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ رب نے اعلان کہا اے میرے پیارے بندو، وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، یوم آخرت کو مانتے ہیں، جس انسان کا ایمان اور یقین اس رب پر ہے، اس رب نے ہمیں اور آپ کو کہا جب تم تعداد میں کم ہو تو اس صورت میں تم مجھے یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا، اس صورت میں تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں ڈر اس بات کا ہو کہ لوگ کہیں مجھے اچکر لے کے نہ چلا جائے۔ رب نے خوشخبری سنا دی، ٹینشن مت لو۔ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، رب نے اعلان کیا میرے بندو، میرے پیارو، سنو اس بات کو، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس مومنٹ پہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں کھانے کے لیے ضرورت ہے، پوری زمین تمہارے حوالے ہے، پوری دنیا تمہارے حوالے ہے، رزق کھانے کے لیے پاک رزق میں تمہیں مہیا کروں گا۔ شرط یہ ہے لعلکم تشکرون، صرف ٹرم کنڈیشن یہ ہے شکریہ ادا کرو گے تو۔ یہ ریزن بتا دیا۔ اب آئیے آزادی کی طرف۔ پہلے مجھے ایک دو مثال دے دیں۔ مکہ کی سرزمین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ نبی بنائے گئے، 3 سالوں تک مسلسل آپ سائلنٹ ہو کر لوگوں کو دعوت، اس میں اکثریت
غربا طبقے سے جو تعلق رکھتے تھے وہ لوگ ایمان لیا. ان میں سے ان ہستیوں کو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں جنہوں نے بہت ساری اذیت تکلیفیں برداشت کری. قربان جائیے حضرت بلال ابن رباح پر رضی اللہ عنہ، اسلام کے قبول کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ بولنے کی بنیاد پر کس طریقے سے ان کو تکلیف دی گئی. چٹائی میں لپیٹ کر، عرب کی سرزمین میں دھوپ کس قدر پڑتی ہے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، ریتلی زمین میں باقاعدہ ان کو گھسیٹا گیا، بچوں کے حوالے کر دیا گیا اور ایسی تکلیف اور ایسی اذیت دی گئی. کہا گیا تم اسے محمد کے دین سے پھر جاؤ، تم محمد کا انکار کر دو، تم یہ کہو اللہ کے بارے میں یہ کہو، تم نبی کے بارے میں یہ کہو. قربان جائیے حضرت بلال ابن رباح کی زبان پر، بلال ابن رباح کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی تھی، احد احد احد. اے کافرو سنو، صرف اللہ ایک ہے. جب اس رب نے اکیلا ہمیں پیدا کیا، ہماری ساری ضرورت اور رب پورا کرتا، اس رب پر جب ہم ایمان لے آئے، تم چاہے ہمیں مار دو، چاہے تم ختم کر دو، اس دنیا سے ہمارا نس نابود ہو جائے، ہمارا ملیمیٹ ہو جائے، لیکن ہم کسی بھی اعتبار سے اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے. بتا دیا کیسا ہم لوگ کو. ان ہستیوں کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ جس طریقے سے مردوں نے کردار ادا کیے اسی طریقے سے خواتین نے بھی کردار ادا کیے. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو آپ کیسے بھول جائیں گے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو کس طریقے سے ابو جہل مردود نے کس طریقے سے شہید کیا تھا. پرسنل پارٹ پہ، شرمگاہ پہ خنجر بو کر انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے قربان ہونے کو پسند کیا، لیکن اسلام سے اور توحید سے سمجھوتا کرنے کو انہوں نے کوشش نہیں کی. کیا تھی بھائی کو دین اب ایسے نہیں مل گیا. جائیے قربان جائیے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کے ایک دوسرے کے سامنے سے اذیت اور تکلیف پہنچائی جاتی تھی. آج آپ خود آبزرو کریں، آپ انالیسس کریں، آپ کے سامنے آپ کے بچوں کو اگر مارا جائے، یا آپ کے بچوں کے سامنے آپ کو مارا جائے، آپ کے سامنے آپ کی بیوی کو مارا جائے، تو آپ کیا برداشت کریں گے؟ کتنی تکلیف ہوگی. ہاتھ باندھے ہوئے، پیر باندھے ہوئے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، زبان پہ مار پڑتی ہے. اسی لیے کہنے والوں نے کہا غلامی میں کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں، کوئی کام کے نہیں. آپ باندھے ہوئے آزاد نہیں. اسی آزادی کے لیے جب انہوں نے سمجھ گیا کہ بھائی ہماری اصل آزادی، جو ہمیں آزادی دی ہے اس رب نے دی ہے، اس رب نے ہمیں پیدا کیا، نہ انہوں نے اور نہ دنیا والوں نے، کسی نے بھی. بھائی وہ ترم خان ہوں گے، اپنی جگہ پہ ہوں گے، ہمارا کیا ہے؟ ہم کو اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے. اور اسی کے لیے سب لوگوں نے، چاہے وہ کتنے بڑے تختوں کے مالک ہوں، سلطنت کے مالک ہوں، لیکن اینٹ سے اینٹ بجایا صحابہ کرام نے. حالانکہ وہ ایک عام انسان کیوں نہ. ایک مثال دے کر میں اپنی بات ختم کروں گا. رستم کا نام تو آپ لوگ سنے ہی ہوں گے. ایران کا جو ایک بادشاہ تھا، ایران کے دربار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مسلمانوں کو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈرنگ میں روانہ کرتے ہیں. پہنچتے ہیں، رستم تو یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی اب عرب کے لوگ آ رہے ہیں، گاؤں دیہات سے چروائے آ رہے ہیں، اونٹ اور بکریاں چرانے والے. ان کے سامنے محل کو اس طریقے سے ڈیکوریٹ کر دیا جائے کہ آ کر اسے دیکھتے رہ جائے. جائیے قربان، یہ تربیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آرمی کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں. حضرت ربیع بن عامر
نیچے قالین بچھائی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے۔ حضرت ربی بن عامر نیزے سے قربان جائیے، وہ ایمان کی طاقت اور وہ ایمان کی قوت، رب پر توکل۔ ایسا نہیں کہ بھئی ان کے پاس بھی بہت ساری دولت ہے، بہت سارا خزانہ ہے، کہ بھئی سامنے سے آئے تو اٹیک کرنے کے لیے ان کے پاس موجود ہے۔ وہ ایمان کی طاقت اور ایمان کی قوت کی بنیاد پر نیزے سے باقاعدہ قالین کو چیرتے ہوئے حضرت ربی بن عامر باقاعدہ رستم کے پاس پہنچتے ہیں اور رستم کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہتے ہیں، اے رستم کنا نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ قربان جائیے، ذرہ برابر ان کے ڈیکوریشن کو نہ دیکھنا گوارا کیا، نہ ادھر ادھر دیکھے، نہ تاکے، نہ جھانکے، ڈائریکٹ رستم کے پاس پہنچتے ہیں یہ صحابی رسول اور کہتے ہیں ہم یہاں پہ آئے ہیں، تو نے جو بہت سارے ہمارے بھائیوں کو غلام بنا رکھا ہے، ان کو غلامی سے ہم نکالنے کے لیے آئے۔ یہی وجہ ہے، اصل پہچان ہماری یہی ہے۔ آج ہم دونوں سے اگر ملائیں تو اس بارے میں سورہ ممتحنہ کی ایک آیت ہم یاد کر لیں، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا۔ یہ میری پہچان ہے، یہ ہماری پہچان ہے، آپ اپنے سے سمجھ لیں، یہ میری پہچان ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کردار ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے ایک آئیڈیل کے صورت میں پیش کیا گیا اور کہا گیا یہ اور ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں کافروں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، بتایا گیا۔ صاف لفظ میں کہا ہم تم سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا تم سے کوئی رشتہ ناتا نہیں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان سے بھی ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں، ہم انکار کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں تمہارا، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں ہماری عداوت دشمنی تم سے اس وقت تک رہے گی جب تک کہ تم اس رب کو نہ تسلیم کر لو، اس رب پر ایمان نہ لے آؤ۔ پھر قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ دوسری جگہ بھی بتایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ اللاعنون۔ کہیں اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ رب نے کہیں ملعون کہا تو کہیں کافر کہا، کہیں فاسق کہا، یہ کہہ کر بتا دیا گیا اللہ نے جو قانون نازل کیا ہے اس کے علاوہ دوسرے کے مطابق اگر آپ فیصلہ کریں گے، دوسرے کو ایک ایسا جج اگر آپ دیکھیں گے تو اس صورت میں ہمارے پاس جو رب نے جج نازل کیا قرآن و سنت، اس جج کو سائڈ میں رکھ کر اگر کسی دوسرے خود ساختہ مجھ جیسے آپ جیسے انسان کے بنائے ہوئے خود ساختہ قانون کو اگر ترجیح دیں گے تو ہماری بربادی اور آپ کی بربادی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نماز پڑھتے رہیے، روزے رکھتے رہیے، ان کے علاوہ دیگر عبادتیں کرتے رہیے، سائڈ میں یہ ساری چیزیں کرتے رہیے، یاد رکھیے انجام بہت برا ہوگا۔ اور آپ اور ہم اگر یہی سب کرتے رہے تو کل کی تاریخ میں انہی کے صف میں ہم اپنے آپ کو پائیں گے جن کو رب نے کہا انما المشرکون نجس۔ تو یہ شارٹ میں ہم آزادی کو سمجھیں اچھی طریقے سے، بھائی آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ سے کوئی کہنے والا نہیں، کم سے کم آپ اپنے اعتبار سے اپنے ایمان کی حفاظت تو کر سکتے ہیں، بلکہ یہ مسئلہ ایک عقیدہ توحید کا ہے جس کو سمجھنا بیحد ضروری ہے۔ اور توحید کے بغیر کسی بھی انسان توحید کے اندر اگر کمی آ جائے تو اس صورت میں انسان کی ناکامی یقینی ہے۔ توحید کے علاوہ اگر کسی اعمال میں کمی آ جائے تو ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرے گا۔ یہ چند نکات جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے رب العالمین ہم لوگوں کو تو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب سے ہم دعا کرتے رب العالمین جو اصل آزادی کا مطالبہ ہے، جو اصل آزادی کا جو تقاضا ہے رب العالمین وہ آزادی تو ہمیں واپس لوٹا دے۔ رب سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین، ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ طاقت و ہمت و قوت تو ہمیں عطا کر تاکہ ہم اسلامی نظام کے مطابق سارے سسٹم کو فالو کر سکے۔ رب سے ہم دعا کرتے رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان باللہ پر خاتمہ ہو۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستجب لكم ولذكر الله تعالى وأجل وأتم أكبر